معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مرد و زن اس معاشرے کا بنیادی حصہ ہیں، لیکن ایک تیسری مخلوق جسے خواجہ سرا کہہ کر پکارا جاتا ہے، اسے معاشرے کی دھتکار کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خواجہ سرا کے بعد ایک اور عجیب مخلوق بھی دنیا میں پائی جاتی ہے جسے ڈریگ کوئین کہا جاتا ہے؟ یہ انسانوں کی کیسی جماعت ہے اور اسے ہجڑوں کی نسل کیوں کہا جاتا ہے؟ آج ہم آپ کو اسی دجالی فتنے کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آسٹریا نامی ملک کی ایک سنگر سے بھی ملوائیں گے جو کسی حد تک ڈریگ کوئین کی مثال ہے۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ہمارے اس امیزنگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک ایسی ہی دلچسپ و عجیب ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتی رہا کرے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس دلچسپ موضوع کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا اور یہی قانون ہم انسانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے، یعنی معاشرہ مرد اور عورت کے ملاپ سے وجود میں آتا ہے۔ بچے کی پیدائش پر اس کا جنس واضح ہو جاتا ہے کہ آیا یہ مرد ہے یا پھر عورت۔ تاہم اس زمرے میں تربیت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ صنف نازک اپنی اداؤں اور عادات کی بنا پر ایک الگ مقام بنا لیتی ہے۔ تاہم چند مرد جو کسی احساس کمتری کا شکار ہوں یا پھر طبعی طور پر اپنی خواہشات کو اس انداز سے ظاہر کرتے ہوں جو صنف نازک سے ملتی جلتی ہوں، تو انہیں معاشرہ تیکھی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈریگ کوئین کا نظریہ ویسے تو یورپی ممالک سے وجود میں آیا، لیکن اس کے اثرات آج دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکے ہیں۔ دراصل انہیں ایک آرٹسٹ کے طور پر لیا جاتا ہے جو اپنی ساخت یعنی کپڑوں اور میک اپ کی مدد سے خود کو ایک خوبرو حسینہ میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد گلی محلوں، چوراہوں اور چوکوں میں پرفارم کر کے پیٹ کی دوزخ کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق ڈریگ کوئین کہلائے جانے والے میڈیکلی مرد ہوتے ہیں جو کہ اپنی نسوانی خواہشات کے تابع خود کو بدل لیتے ہیں۔ تاریخ کے تناظر میں اس دنیا میں پہلی ڈریگ کوئین سن 1870 میں یورپ کے ایک لوکل سٹیج پرفارمر کے طور پر سامنے آئی جو اپنے حسن سے لوگوں کو متوجہ کر کے مزاحیہ سینز پرفارم کیا کرتی تھی۔ اس پر لطف خیال نے جلد ہی پذیرائی حاصل کی اور ارد گرد کے علاقوں میں بسنے والے ایسے مرد حضرات جو پہلے ہی اس آرٹ کے دلدادہ تھے، انہیں بھی اس جانب قدم بڑھانے کا بھرپور موقع مل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس جماعت میں اضافہ ہونے لگا۔ دوستو، قانون قدرت کے مخالف جو بھی قدم اٹھایا جائے وہ ایک دن کسی نقصان کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ اس کہانی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس آرٹ کو پذیرائی تو مل گئی، تاہم اس کی بنیادوں میں ہم جنس پرستی جیسے عوامل شامل ہونے لگے اور نسل انسانی ایک اور ڈگر پر چل نکلی جس سے نوجوان نسل بہرا روی کا شکار ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مرض مردوں تک ہی محدود ہے یا اس کے گھیرے میں صنف نازک بھی آتی ہے؟ تو اس زمرے میں ایک سروے کی رپورٹ کو نظر انداز کرنا حقیقت کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 40% بے روزگار خواتین بھی اس دلدل میں قدم رکھ چکی ہیں۔ یہی نہیں، خواجہ سراؤں اور ہجڑوں نے بھی اس روپ کا اثر قبول کیا۔ ایک اور انکشاف اس حوالے سے سامنے آیا کہ اس فن سے منسلک مرد حضرات اس بات کو تقویت بھی دیتے گئے ہیں کہ وہ آپریشن کے تکلیف دہ عمل سے گزر کر مکمل طور پر صنف نازک جیسا بننے کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسے مرد حضرات اس فیلڈ سے وابستہ ہیں جو کہ دھن دولت کے لیے اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یورپ کے اس فرسودہ ابہام نے تقریباً دنیا بھر کے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ایشیائی ممالک میں بھی اس کو ایک آرٹ کا نام دے کر قبول کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے نوجوان نسل بربادی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، رب تعالیٰ کی عطا کردہ شکل و صورت اور جسمانی ساخت کیا کسی سے کم ہے؟ انسان کو شکر بجا لاتے ہوئے اس پر اتفاق کرنا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر زندگی کی مشکلوں کو آسان بنانا ایک مرد مومن کی پہچان ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں گے۔ ناظرین گرامی، اب چلتے ہیں کونچیٹا ورسٹ نامی آسٹریا کی ایک سنگر کی جانب۔ قرۂ ارض جس کی طوالت کا اندازہ لگانا مشکل ہے، یہ پر اسرار مخلوقات کا مجموعہ تصور کی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جہاں بے شمار نادیدہ طاقتیں وجود رکھتی ہیں، وہاں ایک جماعت انسانوں کی ایسی بھی پائی جاتی ہے جو اپنے اعمال کی بدولت پر اسرار اور عجیب و غریب کہلائی جاتی ہے۔ انہی پر اسرار شخصیات میں آسٹریا کی ایک عورت یعنی کنچیٹا ورسٹ ہے جو کہ ایک مشہور سنگر ہونے کے علاوہ اپنے مخصوص انداز کی بدولت آسٹریا نامی ملک کی پہچان بھی سمجھی جاتی ہے۔ 6 نومبر 1988 کو آسٹریا کے شہر گومیوڈن میں پیدا ہونے والی اس عورت کو دی بیئرڈ وومن کے نام سے جانا جاتا ہے۔
اس کا پیدائشی نام تھامس نیوورس تھا۔ داڑھی مونچھ اور لمبے بالوں کی حامل اس عورت کے بارے میں تحقیق بالنظر کرنے والوں نے اس کے بچپن کا احوال یوں بیان کیا کہ دراصل پیدائش کے وقت یہ ایک لڑکا تھا۔ جسمانی طور پر اس کے اعضاء اور خد و خال ایک مرد کے ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن لڑکپن سے ہی اس کی دماغی کیفیت اور رہن سہن کے طور اتوار زنانہ قسم کے ہوا کرتے تھے۔ آج کل خود کو عورت کہلانے والی یہ متنازع شخصیت بچپن میں اپنے والدین سے چھپ کر نسوانی حسن کو اجاگر کرنے کے لیے عورتوں والا لباس زیب تن کیا کرتی تھی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ شخص ایک امریکن ماڈل اور فیشن ڈیزائنر وکٹوریا بیک ہام سے بے حد متاثر تھا اور اس جیسا دکھنے اور مقام پانے کی جستجو اس کے دل میں پل رہی تھی۔ 14 سال کی عمر میں اس نے باقاعدہ اس نظریے کو عام لوگوں پر آشکار کرنے کے لیے اپنے آبائی شہر سے گراس کا رخ کیا۔ وہاں جا کر ایک فیشن ڈیزائننگ ادارے میں ایڈمیشن لے لیا۔ عمر کے اس حصے میں پہنچنے تک اس نے گائیکی میں ایسا نکھار پیدا کر لیا کہ اس کی آواز سے یہ محسوس کرنا مشکل ہوتا کہ یہ مردانہ آواز ہے۔ سال 2006 اس شخص کی زندگی کا وہ سال تھا جب اس نے باقاعدہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے میوزک انڈسٹری میں قدم رکھا اور آسٹریا کے مشہور میوزیکل شو میں حصہ لیا، جس پہ یہ پراسرار شخصیت دوسری پوزیشن سمیٹنے میں کامیاب ہوئی، جس کے بعد اس کو عورت کے زمرے میں ہی لیا جانے لگا کیونکہ یہ شخص عورتوں کی طرح سٹائلش دکھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ ایک عرصے تک یہ اپنی الگ پہچان بنانے کی تگ و دو میں مصروف رہا، مگر اس کو اصل شہرت سال 2014 میں نصیب ہوئی جب اس نے یورو ویژن سانگ کنٹیسٹ میں حصہ لیا۔ ڈنمارک میں منعقدہ اس ایونٹ میں جب کونچیٹا ورسٹ جلوہ گر ہوئی تو اس کا حلیہ بالکل لڑکیوں سے مشابہ تھا، یعنی اس نے لباس عورتوں والا زیب تن کر رکھا تھا اور میک اپ اور لمبے بالوں سے خود کو سجا سنوار بھی رکھا تھا، مگر ایک اہم بات یہ تھی کہ اس کے خوبصورت چہرے پر مردانہ داڑھی بھی موجود تھی۔ تمام سامعین اس کے گیٹ اپ کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس عورت نے شہرت کی بلندیوں کو اس وقت چھوا جب اس نے یورو ویژن سانگ کانٹیسٹ بھی جیت لیا، جس کے بعد اس نے خود کو متعدد انٹرویوز میں ایک عورت ہی ظاہر کیا اور اسے اسی کیٹیگری میں لکھا اور پکارا جانے لگا۔ ناظرین محترم، بعض محققین نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ بچپن میں اس کا جنس تبدیل ہوا، جس کی بدولت اس عجیب و غریب شخص کی عادات اور رہن سہن یکسر بدل کر رہ گیا۔ تاہم کچھ افراد نے یہ بھی کہا کہ آج بھی یہ ایک لڑکا ہی ہے جو کہ میک اپ اور اپنی لک کے سہارے عوام کو دھوکہ دینے میں مصروف ہے۔ تاہم ان ابہام کے پائے جانے کے باوجود یہ متنازع شخصیت آج بھی شہرت کی بلندیوں پر موجود ہے۔ کونچیٹا ورسٹ کا کہنا ہے کہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ دکھتا کیسا ہے، بس اسے اپنی منزل کے لیے ہر حد سے گزر جانا چاہیے، اسی میں کامیابی پوشیدہ ہے۔ جی تو معزز ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا اچھا لگا اور کیا برا، کمنٹ میں اس کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔